السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ محترم مصلیین کرام، یہ درس صرف معلومات پہنچانے کی حد تک ہے۔ الحمدللہ اس کا علم میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ لوگوں کو ہوگا، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے دوبارہ باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ باتیں ذہن نشین رہیں، یاد رہیں اور آدمی چوکنا رہے، متنبہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں روزوں کے چند مسائل اور اس کے اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے بعد ایک آیت ذکر کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتیں حلال کر دی گئی، یعنی دن میں روزے کی حالت میں آدمی، ایک روزے دار آدمی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، لیکن روزے کی راتوں میں ملاقات کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہو کہ اگر کوئی آدمی دن میں روزے کی حالت میں ایسا کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک آدمی اسی مسئلے کو لے کر کہ دن میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس انہوں نے ملاقات کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے روزے کی حالت میں ایسا ایسا کر لیا ہے، کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ایک گردن آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ ایک گردن آزاد کرنا یعنی کوئی اس وقت جو رواج تھا وہ یہ کیا تھا، غلام رکھنا، غلامی کا، کچھ غلام خریدے جاتے، بیچے جاتے، تو غلام آزاد کر دو، اس کی طاقت ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ رسول میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم لگاتار 2 مہینے روزے رکھ لو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کمزور آدمی ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 پہاڑوں کے درمیان، چونکہ عرب پہاڑی علاقہ ہے، تو کہا کہ اس پورے علاقے میں بستی میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں، میں کیسے طاقت رکھتا ہوں کسی کو کھلا دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک ٹوکرا کھجور آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سوال کرنے والا آدمی کہاں گیا؟ تو بتایا، تو وہ آیا جب آدمی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا، کہا کہ یہ لو اور جاؤ اس کو مسکینوں میں 60 مسکینوں میں کھلا دو۔ تو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ضرورت مند تو میں ہی ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا تم جاؤ خود کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا، کئی ساری باتیں معلوم ہوتی اس حدیث سے، جو اہم چیز ہے وہ میں اشارہ کر دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی غلطی کر دے روزے کی حالت میں تو اس کا کفارہ یہی ہے، اور اسی ترتیب پر کفارہ ادا کرنا ہے۔ یعنی پہلے اگر دیکھنا ہے کہ ایک غلام میں آزاد کر سکتا ہوں یا نہیں، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تب دوسرے اسٹیپ پہ جائیں کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تب وہ جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ترتیب واجب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام، سعودی مجلس افتاء کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ لگاتار اسی ترتیب پر آدمی کو کفارہ ادا کرنا ہے۔ دوسری بات جو میں اشارہ کروں گا اس حدیث سے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کتنی آسانیاں رکھ دی ہیں کہ آدمی دیکھیے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کفارہ ادا کرنے کی طاقت اگر نہیں رکھتا ہے، طاقت اور قوت، تو اسلام نے اس کے ساتھ کس طریقے سے
احسان و سلوک کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی بھی کفارہ ادا کرنے والے کو کچھ پیسے دے سکتا ہے تاکہ آپ اپنا کفارہ ادا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا، اپنی طرف سے دیا کہ لے جاؤ کفارہ ادا کر دو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آیا تھا۔ تو ایسا آج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اس بارے میں لوگوں کو علم ہے، معلومات ہے، اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک اسی مسئلے سے متعلق ایک چھوٹی بات ہے، میں بیان کر دوں، بات ختم کر رہا ہوں، کہ بیوی سے ملاقات کرنے کے علاوہ اگر کوئی اور چیز جان بوجھ کر کھا پی لے کر روزہ توڑ رہا ہے تو کیا اس کا یہی کفارہ ہے یا کوئی کفارہ نہیں ہے، قضا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف دو حدیث کو لے کر ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ اس آدمی نے بیوی سے ملاقات کر لی، اور ایک حدیث میں کہ انا رجلا افطرا، اس میں وجہ نہیں بتایا گیا ہے، سبب نہیں بتایا گیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر جان بوجھ کر کھانا کھا لے، پانی پی لے، کچھ بھی جان بوجھ کر اگر کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ یہی دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف بیوی سے ملاقات کرنے پر ہی کفارہ ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ انا رجل افطرا، یہ جملہ کیا ہے، محمل ہے، یعنی واضح نہیں ہے، تفصیل طلب ہے، اور اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے، اور دوسری حدیث وہی ہے کہ آدمی مباشرت کر لے اپنی بیوی سے تب اس پر یہی کفارہ ہے۔ دوسری صورت میں آدمی کے اوپر یہ کفارہ لاگو نہیں ہوتا ہے، صرف اس کو بعد میں قضا دینا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راجح اور درست بات یہی ہے کہ بیوی سے ملاقات کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس پر یہ کفارہ نافذ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے اور توڑے ہوئے روزے کو قضا کے طور پر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے جملہ مسائل سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔